الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْجَوَّادُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا تكن وليا لله تعالى في العلانية عدوا له في السر. صلوات صلی اللہ. ارباب عزا، آپ کے سامنے امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی جس فرمان کو موضوع سخن قرار دیا ہے، امام زبان عصمت سے اپنے حبداروں، اپنے شیعوں، اپنے موالیوں کو پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں لا تکن للہ تعالی، لا تکن ولیًا للہ تعالی فی العلانیۃ عدوا لہ فی السر. امام فرماتے ہیں ایسے کردار کا مالک نہ بن لوگوں کے سامنے کھلے عام تو اللہ کا دوست کہلوائے، لیکن پسے پشت لوگوں کے یعنی چھپے ہوئے تیرا کردار ایسا ہو کہ تو دشمن خدا ہو. امام فرماتے ہیں ایسا نہ بن، لوگوں میں تم اللہ کا دوست کہلوائے، لوگ کہیں جے بڑا ماشاءاللہ بڑی شان والا ہے، بڑے نام والا ہے، اس کے کیا کہنے ہیں. ایسا نہ بن لوگوں میں تیری شہرت، لوگوں میں تیرا ظاہری کردار ایسا ہو جو اللہ کے دوست والا ہوتا ہے، لیکن چھپا ہوا تیرا کردار ایسا ہو کہ جیسے دشمن خدا. یعنی امام ہمیں ایسی عظیم ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ مومن ایسا بن، ایمان والا بن، منافق نہ بن. اللہم صلی علیہ. اس فرمان میں امام یہی سمجھا رہے ہیں مومن بن منافق نہ بن. یہ منافقوں والا کردار ہے، لوگوں میں زندگی ایسے گزارے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا دیندار ہے، یہ تو بڑا دین کی باتیں کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے نماز کی بات کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے بہن بھائیوں کے حق کی بات کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو کہتا ہے قرآن کی طرف دیکھیں، بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سنت نبی کی طرف خیال کریں، باتیں کرتا ہے تو بڑی دین والی کرتا ہے. اور جب میدان عمل میں خود اس کو اترتا دیکھیں تو اس کا جو چھپا ہوا کردار ہے وہ دشمن خدا والا ہوتا ہے. دنیا والوں کو صرف اللہ کے دین کی ترغیب دے رہا ہے، دنیا والوں میں اپنے آپ کو دیندار بنا رہا ہے، وہ بھی اس لیے کہ دنیا میں دین کو ذریعہ بنا کر عزت کمانا چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں ایسا بے دین نہ بن کہ دین کے ذریعے سے لوگوں میں ظاہری طور پر تو عزت کمائے اور تیرا چھپا ہوا کردار وہ ہو کہ تو دشمن خدا ہو. اور یہ کس کا کردار ہے؟ یہ منافقین کا. منافقین ظاہراً اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں لیکن اندر سے منافق، اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن. امام ہمیں بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے مومنو،
منافقوں والا کردار نہ اپناؤ، مومنوں والا کردار۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو۔ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پیغام توحید کس قدر عظیم دیا۔ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، یبن رسول اللہ بے اولاد، میری یہاں اولاد نہیں ہے، یا اگر اولاد ہے تو میری اولاد نرینہ نہیں ہے، یبن رسول اللہ میرے حق میں دعا کرے۔ یبن رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں سوالی بن کے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ اب امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جا تیرا بیٹا ہوگا، امام نے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ زبان عصمت سے امام نے دعا کی۔ امام فرماتے ہیں رزقک اللہ ولدن، اللہ تجھے نیک صالح فرزند عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ۔ 3 مرتبہ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے صاحب اولاد فرمائے اور وہ بھی بیٹا عطا فرمائے۔ اب امام نے یہ تو نہیں کہا جا میں نے تجھے بیٹا دیا، امام نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے بیٹا عطا کرے۔ گویا امام نے سمجھا دیا اے ہمارے موالیوں، اے ہمارے حبداروں، جب بھی ہمارے پاس آؤ، ہم زندہ ہیں تو ہمیں وسیلہ بناؤ۔ ہم اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہماری زری کے سامنے ہمارے روزے ہماری قبور پر کھڑے ہو کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ مرکز اللہ کی ذات ہے۔ امام نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد، امام نے یہ دعا دے کے تعلیم دے دی مرکز اللہ کی ذات ہے، ہم بہترین وسیلہ ہے، ہم وہ ہستیاں ہیں، ہمارا وسیلہ اللہ کی بارگاہ، ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، لہذا بہترین طریقہ قرآن بھی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن یہی کہہ رہے ہیں وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، مرکز رہے، وسیلہ رہے، وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنائیں، سوال اللہ کی ذات سے کرنا ہے، وسیلہ آل محمد کا پیش کرنا ہے۔ اور امام بھی یہی دعا دے رہے اللہ تجھے فرزند عطا کرے۔ گویا امام علیہ السلام نے معرفت توحید کا پیغام دے دیا، اے ہمارے دروازے پہ آنے والوں، ہم تمہارے حق میں دعا کر کے تمہیں اولاد اللہ سے دلوا سکتے ہیں، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، سفارش کرنا ہم آل محمد کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا عقیدہ توحید سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ لہذا بعض لوگ نبوت یا امامت کی طرف، بے شک نبوت کی شان اپنے مقام پر ہے، امامت کا مقام اپنے مقام پر ہے، لیکن سید الرسل مکہ کی گلیوں میں سب سے پہلے کون سا کام کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا پہلے توحید، اصل چیز جو ہے انبیاء آئے کس لیے؟ توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ائمہ ہدا علیہ السلام نے توحید کا تعارف کروایا۔ خود آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں، آپ امام علی کی دعائیں صحیفہ علویہ دیکھیں،
دو معصومین کی، مولا علی کی دعاؤں کا مجموعہ جس کا نام ہے صحیفہ علاویہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ یا زبور آل محمد، 3 نام اس کے دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کا مجموعہ، اس میں دیکھیں تو صحیح اہل بیت رب سے مانگ کیا رہے۔ معصومین نے، آپ ان کتابوں میں دعاؤں کی جو کتابیں اس میں دیکھیں، امام بارش کے نازل ہونے کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں، صحت یابی کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں، نظر بد اور دوسری آفات سے امان اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ائمہ اہل بیت رب کے حضور مانگ رہے ہیں۔ ایک قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا جو رسول اللہ نے پہنچایا، اور ایک ناطق کے قرآن کی زبان سے نکلا ہوا بعد از قرآن جو دوسرے درجے پہ کلام ہے، وہ کلام صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، صحیفہ علاویہ کی شکل میں، ایک ناطق کے قرآن کی زبان سے نکلا ہوا قرآن آسمان کی طرف بلند ہوا۔ لہذا اہل بیت نے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنی توحید کا ذکر کیا، وہاں محمد وآل محمد نے اپنی دعاؤں میں اللہ کی وحدانیت کا تعارف کروایا۔ لہذا مومن کا عقیدہ توحید ویسے ہونا چاہیے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی کا کوئی عقیدہ بنا لے، میں تو اللہ کو یہ سمجھتا ہوں، میں اللہ کو ایسا سمجھتا ہوں، میں اور آپ افضل ہیں یا قرآن؟ جی، تو پھر ہم یہ جو بعض لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کے بارے میں، میری کیا حیثیت ہے؟ کہیں قرآن نے جو اللہ کے بارے میں عقیدہ بتایا ہے میرا وہ عقیدہ ہے۔ وارثان قرآن محمد وآل محمد نے جو اللہ کے بارے میں عقیدہ بتایا ہے میرا وہ ہے، میری اور تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے یا قرآن کی ہے یا پھر 14 کے فرمان کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا امام نے اپنی تعلیمات میں پہلا جو پیغام ہم سب کو دیا وہ توحید کا۔ دوسرا، امام نے معرفت آل محمد کی بھی ہمیں شناخت کروائی۔ کیسے؟ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام 4 سال کے، 4 سال کا ایک بچہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام یعنی آپ 4 سال آپ کی عمر مبارک ہے، امام بیٹھے ہیں یا آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ بلند ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، کہتے ہیں میرے لال کیا وجہ ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور امام کے چہرے پہ کچھ تغیرات بھی ہیں۔ کہتے ہیں بابا میں اپنی جدہ فاطمہ زہرا پہ ڈھائے جانے والے ظلموں کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا دل کرتا ہے جنہوں نے میری جدہ زہرا پہ ظلم ڈھائے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ امام اس کم سنی میں اپنی جدہ زہرا کی عملی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس محفل میں امام کے چاہنے والے موجود ہیں، بتا رہے ہیں بنت رسول فاطمہ زہرا کی معرفت و محبت و مودت ہر ایک پہ فرض ہے۔ اور جب امام نے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کیا جناب زہرا سے، اس وقت امام رضا علیہ السلام نے آپ کی پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا بے ابی انت و امی، اور میرے لال میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اللہ اکبر۔ تو اس کم سنی میں بھی
ہماری جدہ زہرا کی اس قدر معرفت اور محبت رکھتا ہے. تو لہذا جناب سیدہ کی معرفت، ان کی مودت اور محبت کا عملاً جو درس دیا اپنے بابا کی موجودگی میں اور بابا کے اصحاب کی موجودگی میں، لہذا ہم بھی اپنے گھروں میں جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کریں. جس طرح امام علیہ السلام اپنی محفل میں کم سنی میں جناب سیدہ کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ فکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی کیا کریں؟ اپنے گھروں میں جناب سیدہ کا ذکر کریں، ان کی مظلومیت کو بیان کریں، جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کریں، تاکہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ایسی تربیت پائیں کہ باہر کے ماحول ان پر اثر نہ کریں، اور اسکولوں کا ماحول ان پر اثر نہ کرے، دوستوں کا ماحول اثر نہ کرے. لہٰذا یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے. یہ امام جواد 4 سال کے ہیں، امام نے اپنے بابا کی زبانی ذکر سنا تھا تو تبھی آج اپنی جدہ زہرا کو یاد کر رہے ہیں. تو لہٰذا امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھروں کا ماحول کیسا رکھو کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کرو، احیاء کرو. اگر اپنی نسلوں کو مودت جناب زہرا اور محبت جناب زہرا دینا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں جناب سیدہ کا ذکر کرو. صلوات پڑھیں محمد. تو لہذا دوسرا امام کی سیرت سے جو ہمیں پیغام ملا، جناب سیدہ کا ذکر، ان کی مظلومیت، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی سیرت کو ہم اپنے گھروں میں بیان کریں، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اس قدر نمونہ عمل ہے کہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. امام وقت، ہم سب کے امام فرماتے ہیں میرے لیے بنت رسول جناب سیدہ کا کردار اسوہ حسنہ ہے. جس امام کی اتباع، پیروی، مودت، محبت ہم پر فرض ہے، وہ امام کہہ رہے ہیں میرے لیے اگر کسی ہستی کا کردار نمونہ عمل ہے، اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے. لہٰذا ہمارے گھروں کے ماحول میں جہاں توحید کا ذکر ہو، وہاں پر امام جواد علیہ السلام نے بتایا وہاں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا ذکر ہو، ان کی عظمت کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کے پاک کردار کا ذکر ہو. صلوات پڑھ دیں محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف جو پہلو ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال کے تھے. 7 سال امام بغداد میں آئے ہوئے تھے، اور ادھر سے مامون رشید، یہ خلیفہ عباسی خلیفہ، یہ خراسان سے بغداد گیا ہوا تھا. اس کی ابھی تک امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ یہ راستے سے گزرنے لگا، ایک راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور اتفاق سے اس مقام پر امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام بھی موجود ہیں. اس کی جب سواری گھوڑا جب یہ آ رہا تھا، یہ اپنے وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہیں، جو دوسرے بچے تھے وہ خوف اور ڈر کے مارے دوڑے کہ خلیفہ کی سواری آ رہی ہے. لیکن حجت خدا سے ڈرنے والی ہستی غیر خدا سے نہیں ڈرتی، صرف ڈرتے ہیں آل محمد تو اللہ سے. لہذا امام علیہ السلام اپنے مقام پر ٹھہرے رہے. خلیفہ وقت نے دیکھا میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، سارے بچے
ڈر کے بھاگے، اور یہ بچہ کون ہے جو کھڑا ہے؟ اس نے اپنی سواری قریب آ کے روکی، کہا کہ اے بچے، تو نے اپنی سواری تو نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ دوسرے بچے بھاگے اور تو کھڑا رہا۔ امام زبان عصمت سے کس قدر حکیمانہ جواب دیا، فرماتی ہیں کہ میں راستہ تب چھوڑتا جب راستہ تنگ ہوتا۔ بتا دیا، گویا یہ بھی سمجھا دیا کہ راستے میں آداب، اگر پیچھے سے کوئی سوار آ رہا ہو تو پھر پیدل چلنے والوں کو جب راستہ تنگ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ سوار کو راستہ دینا چاہیے، لیکن جب راستہ کشادہ ہو تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنا لحاظ کرے پیدل والوں کا۔ امام فرما رہے ہیں کہ راستہ تنگ ہوتا تو میں تیرے لیے چھوڑتا، راستہ کشادہ ہے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھ سے ڈرتا، میں کوئی تیرا مجرم نہیں ہوں جو تجھ سے ڈروں۔ تیسرا امام علیہ السلام نے حسن ظن کا پیغام دیا، فرماتے ہیں کہ میں تیرے اوپر یہ گمان نہیں رکھتا کہ تو بغیر کسی جرم کے مجھے سزا دے۔ جب امام کی زبان عصمت سے یہ کلام سنا، یہ بظاہر ایک بچہ ہے، کلام بڑا حکیمانہ کر رہا ہے، جس کے دل میں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، آخر یہ بچہ ہے کون؟ امام کی شکل و صورت کو دیکھ کر، حسن و وجاہت کو دیکھ کر بھی فریفتہ ہو گیا، حکمت بھرے کلام کو سن کے بھی حیران ہے۔ کہتا ہے بچے اپنا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ زبان عصمت سے بول کر فرماتے ہیں اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ کہا تیرا نام محمد ہے، اچھا یہ بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرا حسب نسب کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے باپ کا نام علی ابن موسیٰ الرضا۔ اب اس کے دل میں اس نے سنا ایک مرتبہ، یہ ملال آیا کہ میں ہی تو اس کے باپ کا قاتل تھا، پھر بھی یہ امامت کا روب تھا۔ اسی لحظے اس کی زبان پر امام کے حق میں اس کی زبان پر صلوات جاری ہوئی۔ اب اس نے کہا امام کا اخلاق، امام کا حسن، امام کی حکمت بھرا کلام دیکھ کر امام کا فریفتہ ہو گیا۔ یہاں سے یہ رخصت ہوا، امام کا تعارف ہو گیا، یہ یہاں سے رخصت ہوا، اپنی سواری سے آگے گیا صحرا کی طرف۔ اس نے اپنا باز چھوڑا، شکار کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، شکار چھوڑا، شکار کے لیے باز چھوڑا۔ جب باز چھوڑا تو اس نے سامنے صحرا میں تیتر دیکھا تھا کہ تیتر کا شکار کرے، تو وہ باز تیتر کا شکار کرنے کی بجائے کچھ دیر غائب رہا۔ جب وہ آیا تو اس کی پنجوں میں ایک مچھلی ہے جس میں کچھ رمق باقی ہے۔ اس نے باز اس کے قریب آیا، اس نے ہاتھوں میں وہ مچھلی لی اور مٹھی کو بند کر لیا، حیران ہے، باز کو میں نے تیتر کے شکار کے لیے بھیجا تھا، لایا وہ مچھلی ہے، یہ کیا ہے؟ عقل حیران ہے۔ اب یہ اپنی سواری کو لے کر واپس آیا، اسی مقام سے گزرنے لگا، امام جواد علیہ السلام موجود ہیں، اللہم صلی علی۔ اب حاکم وقت ہو کر امامت کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ فرزند امام رضا، کیا ان کے بعد امامت کا حقدار یہی ہے؟ اگرچہ یہ بنی عباس غاصب تھے لیکن یہ اقرار کرتے تھے امامت اگر کسی گھرانے کو سجتی ہے، اگر حق ہے تو وہ اولاد علی کا ہے۔ لہذا یہ آیا، اس نے کہا کہ اے محمد، چونکہ امام کا تعارف ہو چکا تھا، اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے علم امامت سے بتایا۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہان وقت شکار پر جاتے ہیں
اور وہ اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں کچھ دریا بنائے ہیں، ان دریاؤں سے بادل اٹھتے ہیں، ان بادلوں میں مچھلیاں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں، ان بادلوں میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اور وہ باز مچھلی کا شکار کر کے بادشاہ وقت کو دیتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ وقت ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام سن کر اور بھی حیران رہ گیا، میں نہ سمجھ سکا کہ میں نے تیتر کے شکار کے لیے باز کو بھیجا، وہ مچھلی کیسے لے کر آ گیا؟ امام نے علم امامت سے بتا دیا کہ جو تو نے شکار کے لیے بھیجا تھا وہ مچھلی کیسے لے کر آیا۔ اب یہ امام کے کلام، امام کے علم امامت سے آگاہ ہوا، ان کے منصب سے۔ واقعاً اگر امامت سجتی ہے تو اسی گھرانے کو۔ اس نے امام کو دعوت دی کہ آپ میرے دربار تشریف لائیں۔ امام علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا۔ امام جب اس کے دربار میں دعوت میں گئے، اس نے بڑا اکرام، بڑی تعظیم کی۔ دربار بنی عباس سے سجا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بزرگوں بنی عباس اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا، میں اپنی بیٹی ام فضل کو امام جواد کو دینا چاہتا ہوں، ان کو داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ دل میں ملال تھا کہ جو امام رضا کا قتل جو میری عزت کو ختم کر چکا ہے، کسی طرح سے ان کے فرزند کی دامادی حاصل کر کے میں اپنا وقار دوبارہ بنا لوں۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہستی ہیں۔ ادھر سے بنی عباس نے جب یہ دیکھا کہ یہ مامون رشید یہ جو ہے اپنی بیٹی دینا چاہ رہا ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ علی وہ جانتے تھے بنی عباس، وہ اس کو شرمندہ کرنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہی نے تو امام رضا کا قتل کیا تھا، آج تم اس کے بیٹے کو۔ تو اس نے کہا کہ حق جو ہے وہ علی اور اولاد علی کا ہے، امامت کا۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کی عداوت کا نتیجہ ہے کہ آل علی کو پیچھے رکھا گیا ہے۔ بنی عباس نے جو ہے امامت کے منصب کو پر قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی خود کو خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، ورنہ حق جو ہے وہ ان کا تھا۔ یعنی یہ مامون نے بھی بھرے دربار میں یہ اعلان کر دیا، لہذا کہا کہ میں جو ہے اس کو اس اہل سمجھتا ہوں کہ اپنا داماد بناؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس اہل سمجھتے ہو، یہ ابھی بچہ ہے، ابھی تو اس نے علم بھی کسب نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کم سن ہیں، صاحب علم بھی ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ اب اس نے اپنے دربار میں ایک محفل سجائی، کہا کہ ٹھیک ہے محفل سجائی، آپ لوگ ان کے علم کے معترف نہیں ہیں، میں نے ایک محفل میں بھانپ لیا ہے، اگر علم نبوت، اگر علم رسالت کا کوئی وارث ہے تو وہ یہ بچہ امام محمد تقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا اللہم صلی علی۔ محفل سج گئی، مقررہ دن میں بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے قاضی آئے، چیف جسٹس آئے، اور بنی عباس جس میں امام جواد علیہ السلام بھی محفل میں موجود ہے۔ مامون رشید کی حکومت میں چیف جسٹس جو تھا اس زمانے کا یحییٰ بن اقسم تھا، اپنے زمانے کا بڑا عالم، بہت بڑا قاضی، ایک حکومت میں بہت بڑا منصب تھا اس کا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ مشکل سوال بنا کر آیا۔ اس نے
سوال کیا امام علیہ السلام پہ، کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے اس کے اوپر کیا کفارہ ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ حج کے احکام ویسے بہت مشکل احکام ہیں۔ علماء کہتے ہیں سب سے جو احکام مشکل ہیں وہ دو ہیں، ایک حج کے احکام اور ایک خواتین کے احکام۔ احکام شرعی میں سے یہ دو چیپٹر، جو باب۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، بڑا مشکل سوال کر لیا ہے، لیکن جانتا نہیں ہے یہ وارثان قرآن ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کا سوال سنا، امام فرماتے ہیں یہ بتا، تو جو کہہ رہے حالت احرام ہے، مجھے یہ تو بتا تیرے اس سوال کی کئی صورتیں بنتی ہیں، یہ بتا جو حالت احرام میں تھا شکار کرنے والا، اس کا احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ وہ جو شکار کرنے حالت احرام میں تھا وہ بچہ تھا یا بڑا تھا؟ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ وہ پہلی مرتبہ شکار رہا تھا یا دوسری مرتبہ شکار کر رہا تھا؟ لہٰذا وہ حرم کی حدود میں کر رہا تھا یا حرم کی حدود سے باہر کر رہا تھا؟ وہ کسی پرندے کا شکار کر رہا تھا یا کسی جانور کا تھا؟ وہ جانور بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ اتنی جب امام نے شکیں اور صورتیں بیان کی تو اس کے چہرے سے عجز و انکساری اور ذلت ظاہر ہونے لگی، تو اس وقت یہ اعتراف کر گیا کہ اگر امامت کسی گھرانے کو سجتی ہے، اگر کوئی وارثان قرآن ہے تو وہ یہ آل محمد ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اس وقت مامون رشید نے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ، تم تو صرف سوال کر رہے تھے، یہ وارث قرآن تو اتنی شکے بنا کے ہر صورت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا صاحب علم ہے، تم اس کو علم سکھاؤ گے، آؤ آج تم اس سے علم سیکھو۔ اللہ اکبر، یہ امام کی عظمت۔ اب اس نے کہا کہ اس بھری محفل میں کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی امام کو بھرے دربار میں، کہتا ہے میں اپنی بیٹی آپ کو دوں، آپ کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کی خواہش اور اس کا اصرار، بھرا دربار، امام نے اسی میں حکمت اور مصلحت سمجھی کہ جب مجھے اس طرح سے عزت سے نوازا جا رہا ہے، چونکہ پیشکش اس کی طرف سے ہو رہی ہے، امام اپنے لیے یہ شرف نہیں سمجھ رہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کریں، بلکہ اس کے لیے شرف ہے کہ وہ آل رسول سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ امام علیہ السلام ایک حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو وقت حاضر کے جو تقاضے تھے، امام علیہ السلام نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ خطبہ پڑھیے۔ امام نے خطبہ پڑھا، اسی محفل میں نکاح ہوا۔ اب دیکھیں مامون رشید امام کو اپنی بیٹی کیوں دے رہا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ امام، ایک وجہ وہ کہ امام جو قتل کر چکا ہے، اس پر اپنے اس جرم کو اگر چھپانا چاہتا ہے، کھوئی ہوئی عزت کو گویا لانا چاہتا ہے، تو اپنا رشتہ جوڑ کر گویا یہ بتا دیا دنیا میں اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو آل محمد سے جڑ جاؤ۔ اور نبی نے یہی تو فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میرے بعد دو چیزوں سے تمسک رکھنا، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تو جب جو دنیا میں عزت و وقار کا سبب ہے، آخرت میں بھی یقیناً وہی عزت و وقار، انہی کی شفاعت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور دوسرا، اس جو اپنی بیٹی دے رہا ہے، وہ کس چیز کو اپنے بھرے دربار میں کس چیز کو سامنے معیار بنا رہا ہے؟ امام کے علم کو، کہ دیکھو یہ امام، یہ وارث قرآن ہے، یہ وارث علم نبی ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ میں ان کو اپنی بیٹی دوں۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں،
یہ مامون رشید کون ہے؟ اس دور کا بادشاہ، حاکم ہے، ایکسیکٹ نہیں، مالدار ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس کیا کوئی حکومت میں کوئی عہدہ ہے؟ امام کے پاس کوئی منصب نہیں ہے۔ امامت کے منصب پہ فائز ہیں، لیکن ظاہری طور پر امام کے پاس کوئی گورنمنٹ میں کوئی منصب نہیں۔ کیا امام کے پاس اتنا مال و زر ہے جتنا یہ مال رکھتا ہے؟ امام علیہ السلام کے پاس بھی اتنا مال اور زر نہیں، لہذا اس نے امامت میں، امام میں کیا چیز دیکھی؟ علم دیکھا، امام کا کردار دیکھا، امام کی وجاہت دیکھی، امام کی پاک سیرت دیکھی، امام کا اخلاق دیکھا۔ دیکھ کر امام کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ یہ امام رضا کا قاتل ہے۔ امام کو بیٹی دے رہا ہے تو علم اور پاک کردار کو معیار بنا رہا ہے۔ ہمیں پیغام مل رہا ہے، جب دشمن امام اپنی بیٹی کے لیے معیار اور پاک کردار بنا رہا ہے، آل محمد کے چاہنے والوں خبردار، تم اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی دنیاوی چیزیں معیار نہ قرار دینا، بلکہ دین اور علم کو معیار قرار دینا۔ دشمن امام ہو کے وہ علم کو عظمت بخشے، وہ علم کو اہمیت دے، وہ پاک کردار کو اہمیت دے، اور ہم آل محمد کے چاہنے والے ہو کر ہمارا معیار مال ہو، ہمارا معیار دنیاوی چیزیں ہو، پھر ہم امام کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ لہٰذا اپنی بیٹیوں کے انتخاب کے لیے جس لڑکے کا انتخاب کریں وہ اس کے پاس علم، اس کے پاس ادب اور اخلاق ہو۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام امام سے سوال کیا، فرزند رسول من ازوج ابنتی، مولا میں اپنی بیٹی کی شادی کس جوان سے کروں؟ ہم سب کو پیغام ہدایت دے دی۔ آپ نے فرمایا ممن یتق اللہ، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر جو اللہ سے ڈرے۔ فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، امام فرماتے ہیں ایسے جوان سے بیٹی کی شادی کر جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اگر وہ جوان تیری بیٹی سے محبت کرتا ہوگا تو اس کی عزت و احترام کرے گا۔ وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَن يَظْلِمْهَا، امام فرماتے ہیں اگر تیری بیٹی کو وہ ناپسند کرتا ہوگا، اس سے نفرت کرتا ہوگا، لیکن دل میں خوف خدا ہوا، تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر علی، مدینہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے بتایا اگر تمہاری بیٹیوں کے گھروں میں سکون آ سکتا ہے اس جوان کا انتخاب کریں جس کے دل میں تقوی الہی، تقوی الہی یعنی اس قدر فائدہ مند ہے، اگر وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عزت کرے گا، اگر وہ بیوی سے محبت نہیں کرتا تو کم از کم اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ جو دل میں تقوی الہی ہے، خدا کا ڈر ہے، وہ روک دے گا۔ ظلم نہ کر، قبر میں جانا ہے، ظلم نہ کر، قیامت کو تمہیں حساب دینا ہے۔ لہٰذا اس لیے روایات میں ملتا ہے جو شخص اپنی بیوی کے منہ کے پر تماچا مارتا ہے قیامت کے دن 70,000 ملائکہ اس کے منہ پہ تماچا ماریں گے۔ آج مجھے اور آپ اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ پہ کوئی آ کر تماچا مارے، ہم 4 آدمیوں میں اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کریں گے، ایسے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا ان جوانوں کو، ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میدان معاشر میں انبیاء یہ منظر دیکھیں گے، اہل بیت یہ منظر دیکھیں گے، اصحاب یہ منظر دیکھیں گے، تمام امت یہ منظر دیکھیں گی۔ جو بیوی پہ ظلم کرنے والا ہے، ملائکہ اس کے منہ پہ کیسے تماچا مار رہے ہیں۔
اے بد نصیب، تو دنیا پہ بیوی پہ ظلم کرتا تھا، آج حکم خدا سے ہم تیرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ اللہ اکبر۔ لہذا امام نے سمجھایا کہ بیٹی کیسے شخص کو دے، صاحب تقوی اور پرہیزگار۔ تو مامون رشید امام رضا علیہ السلام کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقوی، پرہیزگاری، امام کے اندر عفت و پاک دامنی، امام کا علم دیکھ رہا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے انتخاب کے لیے نہ جانے پتہ نہیں کیسی چیزیں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں رشتہ داروں سے، کہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکا بڑا کمانے والا ہے، اچھی نوکری کرنے والا ہے، ماشاءاللہ اس کی بڑی زمینیں ہیں، ماشاءاللہ ماں باپ کا ایک ہے، ماشاءاللہ ماڈرن ہے، شکل و صورت کا بڑا خوبصورت ہے، یہی دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ بے حیائی اور برائی کی محفلیں اٹینڈ کرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکا ماشاءاللہ ماں پیودہ ایک ہے، ماں باپ کا ایک ہے، اکلوتا ہے، اتنی جائیداد کا وارث ہے۔ لعنت ہے ایسی جائیدادوں پر جہاں پر دین نہ ہو جس گھر میں۔ پوچھا ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کی خدمت میں لیٹر لکھا، یبن رسول اللہ، میرے خاندان میں بہت سارے رشتے ہیں اور ایک رشتہ میری بیٹی کے لیے جو طلب کیا ہے، وہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، یعنی اس میں حسن و کمال بھی ہے، جائیداد والا بھی ہے، پراپرٹی والا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن فرزند رسول اس جوان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اب آپ ہیں وارث شریعت اور دین، آپ بتائیں میں ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں یا نہ دوں؟ میرا فریضہ کیا ہے؟ مولا آپ میرا حکم تجویز کیجئے۔ امام نے خط کا جواب لکھا، لا تزوجہ، اس رشتہ دار سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کر، ان کانا سیء الخلق، اگر وہ جوان بد اخلاق ہے۔ امام نے بتا دیا، اگر وہ مالدار ہے، جائیدادوں والا ہو، وہ اکلوتا ہو، وہ کوٹھیوں کاروں والا ہو، وہ فیکٹریوں کا مالک ہو، لیکن اگر نوجوان اور لڑکا بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، امام فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں اس لائق نہیں کہ وہ تیری بیٹی کی اس سے شادی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہمارے معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لڑکا خوبصورت ہے، ہم دین خوبصورت ہے، ہم یہ دیکھیں لڑکا نمازی ہے، دین کی خوبصورتی نماز ہے، دین کی بنیاد نماز ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے لڑکا نمازی، لڑکا روزے دار ہے، لڑکا شریعت کا پابند، ہم کہتے ہیں لڑکا خوبصورت ہے۔ لہذا دین کو سامنے رکھیں۔ دشمن امام معیار اگر بنا رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، وہ علم اور پاک کردار کو اپنائے، اور ہم مادی چیزوں کو اپنائیں، ہم تو پھر دشمن امام سے بھی بدتر ہو گئے، دشمن امام سے ہم بدتر تھے۔ لہذا پاک کردار دیکھیں، بیٹیوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کریں، لڑکی شریف ہو، پاک دامن ہو، پاک کردار ہو، اس لیے کہ وہ صرف بہو بن کے نہیں آ رہی، آپ کے بیٹوں کی، آپ کی نسلوں کو جو وہ تربیت دینی ہے، وہ یہ دیکھنا ہوگا وہ کیسے تربیت دے گی۔ جیسے اس کا کردار ہوگا وہ ویسی تربیت دے گی، جیسے اس کا اخلاق ہوگا ویسی تربیت دے گی۔ لہذا آپ کو کھجور کے درخت سے آپ کو آم نہیں ملیں گے، آپ کو کھجور ملیں گے، ایسے کہ نہیں؟ آم کے درخت سے آپ کو سیب نہیں ملیں گے، جو درخت ہے پھل ویسا ملے گا۔ جو لڑکی جیسے، اگر لڑکی بد کردار، بد اخلاق، بد مزاج ہے، آپ کہیں کہ میری اولاد نیک صالح اور امام وقت کی مددگار بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت شریف ہوگی تو اولاد بھی شریف ہوگی، اگر عورت بد کردار ہوگی تو اولاد بھی بد کردار ہوگی۔ لہذا اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اچھی خاتون کا انتخاب کریں۔
ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میں کس خاتون کو اپنے لیے منتخب کروں، کس لڑکی سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا علیکا بذات الدین، جس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے دیکھ وہ دیندار، صاحب دین ہو، دین کی پابند ہو، شریعت کی پابند ہو، اس ایسی خاتون سے تیرے اوپر شادی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہ ہو جس کو نہ نماز کی پتہ ہو، نہ قرآن کی پتہ ہو، نہ اخلاق کا پتہ ہو، نہ والدین کا احترام ہو۔ جو عورت اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتی، اے جوان ذرا فکر کر وہ تیرے ماں باپ کا کیا احترام کرے۔ اور اسی طرح سے صرف یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ صرف خاتون نیک ہو، مرد کو بھی باحیا اور نیک ہونا چاہیے۔ لہذا آپ اپنی بچیوں کے لیے بھی جس لڑکے کا انتخاب کریں جو امام نے بتایا، اگر لڑکا بد اخلاق ہے نہ دیا، جیسے لڑکی بد اخلاق وہ بھی صحیح نہیں ہے، لڑکا بد اخلاق وہ بھی صحیح نہیں ہے، لڑکی بد کردار وہ بھی صحیح نہیں ہے، لڑکا بد کردار ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے، لڑکی بے دین ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے، لڑکا بے دین ہو وہ بھی صحیح نہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بچہ خراب ہے، لڑکا خراب ہے، شادی کر دے خود ٹھیک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک چھوٹا سا آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے، اس کو کیا وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کا چھوٹا سا موبائل بغیر کسی انجینئر کے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان بگڑ چکا ہے ماحول کے اثر سے، وہ کیسے خود ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کو قرآن کی تعلیمات دیں، اس کو محمد وآل محمد کی تعلیمات سمجھائیں۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز خراب ہو جائے وہ صحیح خود نہیں ہو سکتی، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو جو انسان بگڑ گیا ہے ماحول کے اثر سے، اس کے لیے بھی قرآن اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا امام کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، دیکھیں امام نے اپنی امامت، اپنی عظمت کا سکہ اگر منوایا تو کس سے؟ علم کی خیرات سے۔ لہذا علم، اس لیے امام جواد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حافظ، جو شخص 40 احادیث یاد کر لے۔ کتنی احادیث؟ 40۔ جو شخص 40 احادیث یاد کر لے، اللہ میدان معاشر میں اس کو فقیہ بنا کر معشور کرے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ 40 احادیث امام جواد کی ہم سب کو نصیحت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں۔ ایک بہترین کتاب ہے علامہ مجلسی کی تہذیب الاسلام، اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھیں۔ پانی پینے کے آداب، راستہ چلنے کے آداب، سفر کرنے کے آداب، والدین کے آداب، گھروں کے آداب، محفل میں بیٹھنے کے آداب، میاں بیوی کے آداب، اولاد کے آداب، کس قدر عظیم آداب آل محمد کی زبان سے نکلے ہوئے۔ اس کتاب کو پڑھیں۔ اگر آپ 40 احادیث اس میں یاد کر کے آپ لوگوں کو بھی سنائیں، لوگوں کو بھی عمل کروائیں اور خود بھی عمل کریں، امام جواد زبان عصمت سے فرماتے ہیں ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں 40 احادیث کو یاد کرو اور عمل کرو، قیامت والے دن فقیہ نائب امام، یعنی جو فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ عالم، علم فقہ رکھنے والا فقیہ، اللہ اس کو معشور کرے گا اور اس پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کس قدر رتبہ ہے، جنہیں ایک عالم کا رتبہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ احادیث اہل بیت کو یاد کریں، فضول چیزیں لوگ یاد کرتے ہیں، وہ چیز یاد کی، وہ کھیل یاد کیا، وہ چیز جانے، وہ چیز، موبائل چلانے کے طریقے بڑے ہم تلاش کرتے ہیں، اور چیزیں بھی کتنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آ جائیں۔ احادیث چھوٹی چھوٹی یاد کر لے آل محمد کی، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنی اولاد کو یاد کرائیں،
گھر کا ماحول اسلامی اور دینی بنائیں۔ لہٰذا امام جواد علیہ السلام نے علم کی خیرات کو عام کیا۔ امام کی تعلیمات میں سے ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، بہت پریشان تھا۔ آیا ابن رسول اللہ، میری اولاد ہے کثیر ہے، میری اولاد زیادہ ہے، آپ کا حبدار ہوں، پریشانی میں مبتلا، گھر میں تنگ دستی ہے۔ مولا میرا باپ مالدار تھا، اس کی وفات ہو گئی، اس نے خزانہ کہاں دفن کیا معلوم نہیں ہے۔ مولا بہت پریشان۔ امام فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ نماز عشاء پڑھنے کے بعد محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج، انشاءاللہ اللہ رات کو عالم خواب میں تیری مشکل آسان کرے گا۔ اس نے نماز عشاء کے بعد صلوات بھیجی، اور جب سویا تو رات کو عالم خواب میں باپ کی زیارت ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں میرے لال فلاں جگہ پر خزانہ دفن ہے، اس کو نکال کر امام وقت کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ وہ امام کی خدمت میں لایا، کہتے ہیں مولا یہ اس وقت امام کے سامنے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اکرمک واصطفاک، حمد ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ صلی مولا آپ کی رہنمائی سے میرے باپ نے مجھے مال سے آگاہ کر دیا۔ درود اتنا بابرکت ہے، اپنی زندگیوں میں درود شریف رکھے، مشکلات کا حل ہے اس میں۔ فضول چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ فلاں جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں۔ آل محمد کے اوپر درود بھیجنا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، انسان درود شریف کو چھوڑ کر پیروں اور نجومیوں کے بتائے ہوئے وردوں پر عمل کرے۔ آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجیں، اس قدر عظیم ہے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ملتا ہے ایک جوان، ایک شخص تھا، اس کے اوپر 500 درہم قرض تھا، بہت پریشان تھا۔ ایک رات کو رو کر دعا کی، رسول اللہ سے توسل کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں۔ نیک مومن تھا، شریف تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ بہت بدحال ہوں، قرض دینا ہے، دن رات پریشانی کھائی جا رہی، یا رسول اللہ آپ میری سفارشی بنے، کسی طرح سے میرا یہ قرض ادا ہو جائے۔ جب یہ رات کو سویا، عالم خواب میں سید الرسل نے شرف زیارت بخشا۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے فلاں صبح کو تم ایک شخص سے نشاپور میں اس کے پاس جانا، وہ بزاز ہے، کپڑا فروش، اس کے پاس جانا، وہ ہر سال لوگوں کو ہزاروں لباس پہناتا ہے۔ اس کو جا کے کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور سید الرسل نے فرمایا ہے کہ تو میرا 500 درہم قرض ادا کر۔ اگر وہ تجھ سے کہے کہ رسول نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس سے کہنا رسول اللہ فرماتے ہیں ہر رات تو میری ذات پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس گزشتہ رات کو میری خدمت میں تحفہ بھیجنا تو بھول گیا ہے، اس رات تو نے مجھے تحفہ نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مرد مومن صبح ہوئی نشاپور گیا، اس بزاز کی دکان میں، اس کو کہتا ہے سارا واقعہ سنایا، وہ سجدہ شکر میں گر گیا، میں گناہگار اس قابل کہ رسول کی مجھ پر نظر ہے۔ اللہ
کہ رسول اللہ میرے درود کے تحفے کو قبول کرتے ہیں، یعنی وہ میری انتظار میں رہتے ہیں کہ میں تحفہ بھیجوں۔ اللہ اکبر، سید الرسل سے اپنا تعلق جوڑ دیجئے، درود پڑھا کریں، ایک مل کے صلوات پڑھے رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ وہ اپنے غلام کو کہتا ہے رسول نے بھیجا تھا کہ میں اس کا 500 قرض درہم ادا کروں، کہتا ہے کہ اس کو 1000 درہم ادا کر، اور پھر کہتا ہے اے جوان، اے فلاں، تجھے جب بھی حاجت ہو تو آ جانا، اس لیے کہ تجھے رسول نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ، گویا اب دیکھیں یہ درود کی برکت، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اللہ نے اور بھی زیادہ اس کو رزق عطا کیا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں مومن کو کیا سفارش کی؟ مشکل کے حل کے لیے آپ نے اس کو درود شریف یعنی صلوات کے پڑھنے کی نصیحت کی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ لہٰذا آل محمد نے ہمیں ہر موقع پہ ہماری تربیت کی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جوانوں کی، لوگوں کی تربیت کیسے کی؟ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، بڑا خوش تھا۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا امام محمد تقی علیہ السلام نے، امام فرماتے اے فلاں آج بڑا خوش ہے۔ کہتے ہیں مولا آج میں کیسے خوش نہ ہوں؟ میں نے آپ کے بابا امام رضا سے سنا تھا جس دن مومن کسی مومن کی مدد کرے اس دن اس کو خوش ہونا چاہیے۔ فرزند رسول آج میں نے باہر کے غریب، تنگ دست مسافرین، بدحال پریشان لوگ 10 میرے پاس ضرورت مند آئے، میں نے ان کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے ان کی مدد کی ہے، مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے، تو مجھے کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس دن انسان مومن پر، اپنے مومن بھائی پر صدقہ و خیرات کرے اس دن اس کو خوش رہنا چاہیے، میں اس لیے خوش ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک تجھے خوش ہونے کا حق ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے اعمال کو برباد کرا دے یا تیرے اعمال برباد ہو جائیں۔ کہتے ہیں مولا وہ کیسے؟ میرے اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات، اپنے خیرات کو باطل نہ کرنا، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ کہتے ہیں مولا میں نے جو ہے کیسی اذیت دی ہے؟ مولا میرے، اس آیت سے پہلے کہتے ہیں مولا میرے کیسے اعمال باطل ہو سکتے ہیں؟ میں تو آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں۔ میں کس میں سے ہوں؟ مخلص شیعوں میں سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا، تو نے اپنے اعمال کو برباد کر دی۔ جب اس نے کہا مولا میں تو آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں، میں اپنے اعمال کو کیسے برباد کر سکتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے اعمال برباد کر دیے۔ کہتے ہیں مولا وہ کیسے؟ امام نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے باطل نہ کرو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں نے تو ان لوگوں پر جن پر صدقہ و خیرات خرچ کیا ان پر احسان نہیں جتلایا، نہ ان کو اذیت دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ان کو اذیت دو۔ امام فرماتے ہیں یہاں پر اذیت عام ہے، اللہ کہہ رہے اذیت نہ دو۔ امام فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ، ان کے اوپر احسان کر کے جتلانا، ان کو اذیت دینا، یہ بڑا گناہ ہے یا ملائکہ جو تیرے نام اعمال لکھ رہے ہیں اور ہم اہل بیت کو اذیت دینا یہ بڑا گناہ ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول آپ کو اذیت دینا
اور ملائکہ کو اذیت دینا بڑا گناہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر تو نے مجھے اور ملائکہ کو اذیت دی۔ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ میں آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں، تیرے اس کلام سے یہ تیرا کلام گویا جھوٹ پر مشتمل ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ حزقیل آل فرعون تھے، ہمارے شیعہ حضرت سلمان محمدی تھے، ہمارے شیعہ حضرت ابو ذر تھے، ہمارے شیعہ حضرت مقداد تھے، ہمارے شیعہ حضرت عمار یاسر تھے۔ امام فرماتے ہمارے شیعہ یہ ہیں، اور تو اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا کر رہے، ان کا کردار کو جا، تیرا کردار کو جا۔ لہذا دیکھیں امام علیہ السلام بتا رہے کہ ان اصحاب کا کیا مقام ہے، یہ ہمارے شیعہ ہے، تو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، تیرا کردار تو گویا ان کے کردار کے برابر نہیں۔ اب یہ جو اصحاب تھے، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر، کیا یہ مالدار تھے؟ ان کی پراپرٹیاں تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، یہ اہل بیت کے کیوں قریب تھے؟ یہ اہل بیت کے کیوں قریب تھے؟ دیکھیں روایات میں ملتے ہیں نا کہ ایمان کے 10 درجے، حضرت سلمان 10ویں پر تھے، پھر حضرت مقداد تھے، حضرت ابو ذر غفاری، ان سب کے درجے مختلف تھے کہ نہیں تھے؟ کیا ان کا درجہ اہل بیت کے قریب مال کی وجہ سے تھا، جائیدادوں کی وجہ سے تھا، حسب نسب کی وجہ سے تھا؟ نہیں، بلکہ یہ آل محمد کے جس قدر ان کے تابع دار بنتے گئے اتنا قریب ہوتے گئے، ان کے دلوں میں وہ نور معرفت تھا، وہ تابع داری تھی، وہ اطاعت گزاری تھی۔ جتنے جتنے طاعت آل محمد کے درجوں میں بڑھتے گئے آل محمد کے قریب ہوتے گئے۔ تو آج کوئی یہ کہے کہ میں جو آل محمد کے بڑا قریب ہوں، میں بڑا حبدار ہوں، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ پہلے انسان اپنے کردار سے ثابت کرے میں آل محمد کا تابع دار ہوں۔ دعویٰ ہو آل محمد کا حبدار اور کردار ہو یزید والا، دعویٰ ہو آل محمد کا حبدار اور کردار ہو شمر ابن جوشن والا، کردار عبد الرحمن ابن ملجم والا، کردار دشمنان دین والا ہو، کردار مشرکوں والا ہو، کردار کافروں والا ہو، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں۔ لہذا آل محمد مال جائیداد یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اس کے معرفت دین کتنی ہے، یہ ہمارا تابعدار کتنا۔ اب جب اس نے امام کی زبان یہ سنا، امام کی شیعہ تو یہ تھی، پاک اصحاب تھے، پاک کردار تھے، کہتا ہے کہ مولا میں اپنی غلطی پہ نادم و پشیمان، تو پھر مولا مجھے آپ میری رہنمائی کریں، میں کیا کہوں؟ امام فرماتے تم یہ کہو میں آپ کا حبدار، میں آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں، آپ کے حبداروں سے محبت رکھتا ہوں، یہ کہو۔ کہتے ہیں مولا میں اللہ کی سے مغفرت کرتا ہوں اور میں آپ کا حبدار، آپ کا موالی ہوں، آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ کہ امام فرماتے ہیں بس اب تو قبول ہے، تیرے یہ وہ جو اعمال برباد ہو رہے تھے اب وہ دوبارہ اللہ نے قبول کر لیے۔ گویا امام علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں صرف دعوے دار نہ بن بلکہ با کردار بن۔ امام جواد نے ہمیں پیغام دے دیا، اپنے زمانے کے جوان کو پیغام دے کے ہم سب کو سمجھا دیا کہ اے لوگوں، آل محمد کی محبت کے صرف دعوے دار نہ بنو، دعوے داری سے کچھ نہیں بنتا بلکہ دعوے دار ہونے کے ساتھ ان کے تابع دار بنو۔ اس لیے تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا شیعۃ علی من صدق فعلہ قولہ، من صدق قولہ فعلہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جس کے قول کی تصدیق اس کا فعل کرے۔
یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی تصدیق اس کا کردار کرے. لوگ کہیں واقعاً علی والا تو نمازی ہے، علی والا قاری قرآن ہے، علی والے کی آنکھ میں شرم و حیا ہے، علی والا پاک کردار کا مالک ہے. امام جواد ہم سب کو پاک کردار دیکھنا چاہتے ہیں. 25 سال اور چند ماہ کے تھے، امام نے اپنے علم سے لوگوں کو ہدایت سے سیراب فرمایا. آپ نے اپنے پاک کردار کے نمونے پیش کیے. یہ امام عین عالم شباب میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اجرکم علی اللہ عزادارو. بڑی شباہت ملتی ہے اس امام کی جناب زہرا سے. بی بی زہرا بھی جب اس دنیا سے گئی ہے نا، بی بی بھی عالم شباب میں تھی. 18 سال سن تھا. میرے نام امام جواد بھی اس دنیا سے گئے ہیں. امام کا سن مبارک بھی 25 سال ہے. ابھی تو عین عالم شباب ہے. 25 سال سن ہے. امام کی زوجہ ام فضل نے، اختلاف ہے روایات میں، امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا یہ شربت میں. علامہ کاشی نے النجفی نے اپنی جو امام کی شہادت کو تحریر کیا ہے نقل کرتے ہیں، امام روزے سے تھے گرمی کے ایام میں. امام جب گھر پہنچے، ادھر سے امام کی زوجہ نے شربت میں زہر ملایا ہوا ہے. جب وارث دین نے پانی مانگا نا روزہ افطار کرنے کے لیے، اس ملعونہ نے امام کو وہ پانی دیا جس میں زہر تھا. امام نے جب وہ شربت پیا، زہر کا اثر اس قدر ہوا امام تڑپنے لگے. اجرکم علی اللہ عزادار. اور روایت کہتی ہے، علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، امام تڑپ رہے ہیں، یہ ملعونہ دیکھ رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ امام کو تنہا چھوڑ کر گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کر یہ ملعونہ آئے باہر چلی گئی. اور اس کا باہر جانا تھا. ادھر سے فرزند رسول اور تنہا ہے، آپ گھر میں تڑپ رہے ہیں، اور کبھی دائیں تو کبھی بائیں. ہے اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کا جملہ اللہ جانے کیسے، اور میرا امام اور سیڑھیوں سے آپ نے آپ کو چھت پہ پہنچایا. اور روایت کہتی ہے، اور 3 دن امام جواد کا لاشا ہے گھر کی چھت پر رہا، اور پرندے آ کر بیٹھتے دیواروں پہ. ہے عنبر عستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. ادھر سے معتصم عباسی کو خبر ہوئی. ہے وہ جانتا ہے امام اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں. اس ملعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جاؤ ابن رضا کا لاشا ان کے گھر کی چھت سے اور باہر گلی میں پھینک دی جائے. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے، اے معتصم عباسی کے سپاہی آئے. ان ملعونوں نے کیا کیا؟ امام کے لاش مبارک کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینکا. اجرکم علی اللہ. اور میں ذرا پوچھتا ہوں، ذرا کوئی جا کر دیکھے امام جواد کی کتنی پسلیاں ٹوٹی ہے. آپ کی جدہ زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹی. امام کو چھت سے گرایا گیا، امام کی کتنی پسلی شکستہ ہوئی. لیکن اس معتصم عباسی ملعون نے اور یہ حکم جاری کیا، امام کا لاشا اس سڑک سے کوئی نہ اٹھائے. عزادار و روایت کہتی ہے، آل محمد کے چاہنے والے جمع ہوئے. وہ رو رہے
ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، بالآخر اجازت ملی امام کا جنازہ اٹھایا جائے۔ ادھر سے میرے 10ویں امام با اجازت امامت آپ بغداد میں تشریف لائے، آپ نے غسل و کفن دیا اور جنازہ پڑھا۔ اے آپ مدینہ واپس آئے، اے آپ نے آ کر وہاں پر اے بیویوں کو تسلی دی، آپ کی مخدرات کے پردے سالم، میں کہوں گا اے امام ہادی، اور آپ کو پرسہ دیا، آپ نے بابا کو غسل و کفن دیا، آپ کے گھر کی مستورات کے پردے سالم رہے، اور ذرا دیکھتے کربلا میں ادھر سے زہرا کا لال حسین، امام جواد کا لاشا 3 دن چھت پر پڑا رہا، لیکن زہرا کے لال حسین کا لاشا اور 3 دن پامال اور کربلا کے صحرا میں پڑا رہا۔ امام جواد کا لاشا پڑا تھا اور امام کا سر سالم تھا، اور جب امام مولا جب آپ پر زہر کا اثر ہوا، آپ زمین پر گرے، آپ کا سر خاک پر نہیں تھا، وہ فرش تھا، لیکن مولا میں قربان، اور جب زہرا کا لال حسین اور جب زین سے زمین پر آیا اور آپ کے بالوں میں خاک، جب آپ کا سر خاک میں آلود ہے، آپ کا سر جب پسے گردن کاٹا گیا، اے مولا امام جواد آپ کا سر تو امام ہادی نے اٹھایا، بڑی عزت سے اپنی گود میں رکھا ہوگا، اور آپ کو غسل و کفن دیا، اور آپ کا سر اٹھایا، کفن میں ڈھانپا، میں قربان، اور جب زین العابدین اور جب بابا کے لاشے سے ودا ہو رہے تھے، اور حسین کا سر ساتھ نہ تھا، اور بلکہ شمر و خولی کے نیزے پہ آپ کا سر سوار تھا، ادھر سے علی زادیاں قیدی تھی، اور آپ کے پردے سالم نہ تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب